اے پلاسٹک انیمیا کا جو مریض ہوتا ہے وہ اس کا کلر پیلا ہو جاتا ہے، وہ کمزور نظر آتا ہے، اس کو بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، اس کے جو رپورٹس کے اندر جو ریڈ بلڈ سیل وغیرہ یا یہ جو تینوں قسم کے سیلز ہوتے ہیں یہ رپورٹ کے اندر کم محسوس ہوتے ہیں، اس کو سانس کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، عام طور پہ نارمل لائف جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انفرٹیلٹی یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اے پلاسٹک انیمیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اے پلاسٹک انیمیا ہے کیا۔ بنیادی طور پہ اے پلاسٹک انیمیا کا مطلب یہ ہے کہ جب بون میرو کے اندر 3 قسم کے جو سیلز ہوتے ہیں جس میں وائٹ بلڈ سیلز ہیں اور ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں اور پلیٹلیٹس ہوتے ہیں، جب یہ تینوں یا تو بننا بند ہو جائیں یا کم ہونا شروع ہو جائیں تو ایسی کیفیت کو اے پلاسٹک انیمیا کہتے ہیں۔ میڈیکل سائنس کے اندر اے جہاں پہ لگا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایبسینٹ ہو جانا، ختم ہو جانا، رک جانا۔ تو اے پلاسٹک جو انیمیا ہوتا ہے یہ انسان کی بلڈ کے حوالے سے ایک بہت سیویر قسم کی ڈیزیز ہوتی ہے۔ ایسے مریضوں کو یا تو بلڈ لگانا پڑتا ہے یا اگر ان کے اندر پلیٹلیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے تو پلیٹلیٹ لگانے پڑتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت مشکل قسم کی بلڈ کی بیماری ہوتی ہے۔ تو ہومیوپیتھک کے اندر اس کا بہترین قسم کا علاج موجود ہے، ہم اس کو اینڈ کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اے پلاسٹک انیمیا جو ہوتا ہے بنیادی طور پہ اس کی مرکزی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو اسٹیم سیلز ہوتے ہیں جو ان سیلز کو بناتے ہیں وہی بیسیکلی ان کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے، ان کے اندر فالٹ ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی جو بنیادی طور پہ علامات ہیں وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ اے پلاسٹک انیمیا کا جو مریض ہوتا ہے وہ اس کا کلر پیلا ہو جاتا ہے، وہ کمزور نظر آتا ہے، اس کو بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، اس کے جو رپورٹس کے اندر جو ریڈ بلڈ سیل وغیرہ یا یہ جو تینوں قسم کے سیلز ہوتے ہیں یہ رپورٹ کے اندر کم محسوس ہوتے ہیں، اس کو سانس کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ اس کو دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اس کا چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کو بہت زیادہ اس طرح کے مشکل قسم کے جو مسائل ہیں چلنے پھرنے میں یا جو عام طور پہ نارمل لائف جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اب اس کی وجوہات کیا ہیں؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کینسر یا ٹی بی جو ہے اس کی بڑی وجوہات میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ریڈیشنز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بھی اے پلاسٹک انیمیا کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نہ کوئی باڈی کے اندر کوئی میجر قسم کا بیکٹیریا وائرس ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ بون میرو کے اندر وجوہات کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ٹینشن ڈپریشن بھی کاز کر سکتی ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو بنیادی ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں ایک تو بلڈ سی پی کروایا جاتا ہے، اس کے علاوہ جو ایچ بی الیکٹروفوریسز کروایا جا سکتا ہے، بون میرو کے حوالے سے ایکس رے کروایا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ ایم آر آئی وغیرہ کروایا جا سکتا ہے، بون میرو کا اسکین کروایا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ جو کینسر کے حوالے سے جو مطلب ہے کہ میجر قسم کے ٹیسٹ ہیں وہ کروائے جا سکتے ہیں۔ تو اب ہم اس کے اوپر مختصر بات کرتے ہیں کہ اے پلاسٹک انیمیا کا ہومیوپیتھی کے اندر کیا علاج ممکن ہو سکتا ہے۔ سب سے جو بڑی دوائی اے پلاسٹک انیمیا کی ہوتی ہے وہ فاسفورس ہوتی ہے۔ فاسفورس ایک ایسی دوائی ہے جس کے اندر اے پلاسٹک انیمیا کے کیسز بہت اچھے ٹھیک ہوتے ہیں، اس میں ریڈ بلڈ سیل بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں،
وائٹ سیل بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں اور پلیٹلیٹس بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اگلی دوسری بڑی دوائی ہے وہ ایکس رے ہے۔ ایکس رے 30 پاور میں ہفتے میں ایک آدھ خوراک دی جا سکتی ہے، یا ایمرجنسی کیسز میں ایکس رے کی ایک خوراک روزانہ بھی دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو تیسری بڑی دوائی ہوتی ہے وہ ACTH بھی اس کو کہتے ہیں، اور کارٹیکوٹروفینم دوائی کا نام ہے۔ تو یہ بھی بہت اچھا کام کرتی ہے اپلاسٹک انیمیا کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ جو جنرل دوائیاں ہوتی ہیں جس میں ونیڈیم میٹ کا بہت اچھا کردار ہے، اگر ریڈ بلڈ سیل نہیں بن رہے تو فیرم فاس یا پلمبومیٹ کا بہت اچھا رزلٹ ہے۔ پلیٹلیٹ نہیں بنتے تو اس میں فاسفورس کے ساتھ ساتھ کروٹیلس یا ملی فولیم کا بہت اچھا رزلٹ ہے۔ تو اسی طرح کر کے اور بھی جنرل قسم کی جو دوائیاں ہوتی ہیں جیسے لیسیتھینم ہے، اس کے علاوہ مینگینم ایسیٹیکم ہے۔ تو یہ جو جنرل قسم کی دوائیاں ہوتی ہیں 5-7 یہ دوائیاں جو ہیں ان کا پلاسٹک انیمیا کے حوالے سے بہت اچھا رزلٹ ہے۔ اس کے علاوہ ہم اس کو روٹ کاز کے حوالے سے اگر کسی مریض کی فیملی کے اندر ٹی بی کی ہسٹری ہے یا اس کو خود ٹی بی ہوئی تھی تو ایک آدھ ڈوز ٹیوبرکلینم کی دیں گے، اور دوسرے نمبر پہ اگر کینسر کی ہسٹری ہے تو کارسینوسن کی ایک آدھ ڈوز دیں گے۔ تو ہومیوپیتھک کے اندر ہر قسم کی بیماری کا علاج موجود ہے۔ آپ اپنے قریبی ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جنرل پریکٹس کے حوالے سے یا ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے حوالے سے ہم بات کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔